حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز انسان کو سکون دے سکتی ہے تو وہ میاں اور بیوی کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام دلی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور اگر تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت زیادہ خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جب انسان ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بارش کی بوندوں سے زیادہ رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ جو شخص یا چیز آپ کو پسند نہیں لیکن وہ آپ کو مل گئی ہے، اس پر راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز آپ کو کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ باپ اور بیٹے دونوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب تم حق پر ہوتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔
انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عورت کھلونا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے، جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو اور دکھ در میں اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جو آپ کے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوش ہوتا ہو تو یقین کیجیے وہ ایک ہی کافی ہے۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔